بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دیکھنے اور سننے والوں، آج ہم آئے ہیں مجدد الملہ اور حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اور خانقاہ پر۔ آپ جو یہ تصویر سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے مزار کی تصویر ہے۔ یہ جو آدمی آپ کو سامنے کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ آدمی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ یہی ایک نہیں بلکہ دنیا بھر سے ہزاروں لوگ پورے سال حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر آنے کو اپنے لیے سعادت اور خوش نصیبی سمجھتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں اور اسلام کی اشاعت اور ترقی کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ تمام نشانیاں ہیں ہمارے لیے اور بہت بڑا سبق بھی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ چاہے اللہ کا کوئی ولی کسی جنگل میں ہو، دور دراز کسی علاقے میں ہو، وہ دنیا کے کسی بھی خطے، گوشے اور کونے میں ہو، لوگ وہاں جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بادشاہوں کی قبریں دیکھیں، وہاں کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہے، بالکل جنگل اور ویران ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ ہوا کرتی تھی، خانقاہ امدادیہ اس کا نام ہے۔ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ خانقاہ امدادیہ کی مسجد ہے، اور آپ اب دیکھ رہے ہیں مختلف مشائخ اور بڑے اللہ والوں کی خلوت گاہیں۔ یہ خلوت گاہیں ہیں، یہاں وہ بزرگان دین بیٹھ کر اللہ کی عبادتیں کیا کرتے تھے اور نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجری مکی کی خلوت گاہ ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجری مکی بھی بہت بڑی شخصیت گزری ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شیخ اور پیر تھے، ان کی یہ خلوت گاہ ہے۔ اب آپ دوسری خلوت گاہ دیکھیے، یہ حضرت حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خلوت گاہ ہے۔ حافظ ضامن شہید بھی بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ جب شاملی میں تاریخی معرکہ ہوا تھا انگریزوں کے خلاف، اس میں حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں اور اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور خانقاہ میں موجود مختلف چیزوں کا مشاہدہ کریں گے۔ یہ جو قبر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ایک بہت بڑے زبردست عالم اور محقق گزرے ہیں جن کی کتاب کا نام ہے کشاف اصطلاحات الفنون۔ مدرسے میں پڑھنے والے اس کتاب کو جانتے ہوں گے۔ اس کتاب کے جو رائٹر اور مصنف ہے، ان کی یہ قبر ہے۔ اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا۔ اب ہم خانقاہ امدادیہ کی جو مسجد ہے، اس کی چھت پر آ گئے ہیں۔ اس کی چھت پر تعمیری کام چل رہا ہے اور اس خانقاہ میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے کمرے بنائے جا رہے ہیں، درسگاہیں بھی تعمیر ہو رہی ہیں۔ یہ مختلف کمرے ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، اس کو شمسی گھڑی کہتے ہیں، جس کو آپ سولر واچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی کچھ مدت تک اس گھڑی سے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ اب اس وقت کیا بج رہا ہے، کتنا ٹائم ہو رہا ہے، سورج غروب ہونے کا وقت کیا ہے، سورج طلوع ہونے کا وقت کیا ہے۔ اس گھڑی کے ذریعے سے اندازہ لگایا جاتا تھا۔ یہ وہ پرانے کمرے ہیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، جن میں بڑے بڑے اللہ والے اور بڑے بڑے حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے مریدین رہا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے محتمم تھے، مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو معارف القرآن کے رائٹر اور مصنف ہیں، وہ جب حضرت تھانوی کے یہاں اپنی تزکیے کے لیے اور اپنے نفس کی تطہیر کے لیے جب آیا کرتے تھے تو وہ ان کمروں میں ٹھہرا کرتے تھے۔ یہ قرآن کریم جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن مجید ہے، وہ اس میں تلاوت کرتے تھے۔ اور یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے، یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔
بہت کم نظر آ رہی ہے، دوسری طرف کسی نے اس کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے۔ اور یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی گھڑی ہے جو عام طور سے حضرت کے ساتھ سفر میں رہا کرتی تھی، یہ ان کا آئینہ ہے۔ یہ چیزیں ان کی بچا کر رکھی ہوئی ہیں خانقاہ کے لوگوں نے، یہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور تعلق کی نشانی ہے کہ ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں آج تک انہوں نے محفوظ رکھی ہیں۔ اور لوگ بھی چونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ٹوٹ کر بے پناہ محبت کرتے ہیں تو وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضرت کی زندگی کیسی تھی، حضرت کیا چیزیں استعمال کرتے تھے، کس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھی۔ بہرحال جن کو کسی سے کوئی تعلق نہ ہو ان کے لیے تو ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جن کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ہر چیز سے محبت کرتا ہے آدمی۔